الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق اللہ العظیم۔ بے انتہا خوشی ہوئی اور میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے کہ 4-5 ضلعوں کی سطح پر کوئی تنظیم بنائی جائے اور علماء کرام متحد ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں۔ آسان نہیں ہے، بنے بنائے کام کی قدر کرنا چاہیے، اور حقیقی شکر یہی ہے کہ تنظیم کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ حقیقی شکر یہی ہے اطاعت کے ساتھ، باہمی تعاون کے ساتھ کام کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، منکر پر نکیر کا کام بہت نازک ہے۔ منکر پر نکیر ایسے نہ ہو کہ دوسرا منکر پیدا ہو جائے۔ 2 واقعات عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ ہمارے اکابر میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، داڑھی مونڈا کرتے تھے۔ حضرت کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ حکم کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے نا ان سے یہ داڑھی رکھ لیں۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ان کی موجودگی میں کہا کہ بھائی اگر ہم انہیں پسند آ جاتے تو وہ ہماری ضرور نقل کر لیتے۔ اگر ہم انہیں پسند آ جاتے تو یہ ضرور ہماری وہ نقالی کرتے۔ وہ رونے لگ گئے، قدموں میں پڑ گئے، حضرت آپ پر تو جی جان قربان۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک میزبان دوست کے پاس دسترخوان پر بیٹھے، سامنے ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ خلاف عادت برسر عام اس بھائی سے کہا اس تصویر کو نکال۔ انہوں نے فوراً نکال دیا پوری عظمت کے ساتھ۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ میں نے دفعتاً حکم دے دیا، 12 سال سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے ساتھی کے گھر سے اس گناہ کو ختم کر دیجیے۔ دفعتاً برجستہ بے باکی کے ساتھ نہیں کہتی، 12 سال کی دعاؤں کے بعد فرمایا۔ تیسری بات میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کی بہت اونچی خدمت سے نوازا ہے۔ ہم 2 رکعت کے امام نہیں ہیں، ہم پوری قوم کے امام ہیں۔ پڑوسی ملک کے ممبر اسمبلی اور ماہر فتویٰ، ماہر سیاست مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے۔ ایک امام صاحب نے آ کر درخواست کی کہ حضرت میں نے 24 سال ایک مسجد میں امامت کی، ناقدروں نے مجھے نکال دیا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنے ہیں تمہارے چاہنے والے؟ تمہارے نکالے جانے پر غم کرنے والے بستی میں کتنے ہیں؟ کہا حضرت 4 آدمی ہیں جو میری موافقت میں ہیں۔ حضرت نے کہا پرچی لاؤ، اور اس پرچی میں لکھا کہ ضرور اس شخص کو نکال دیا جائے۔
24-25 سال میں 4 آدمیوں کو تیار کیا، 50 سال رہے گا تو 8 آدمیوں کو تیار کرے گا۔ ایسے باندھ اور بے فیض سے مسجد کو خالی ہی کر دیا جانا چاہیے۔ امامت وہ ہو جو ہمارے ملک کے عظیم مصلح مولانا منیر صاحب کالینہ رحمت اللہ علیہ، مسجد چھوٹی سی بمبئی کی، نہایت مصروف علاقہ، ایک کمرے میں پوری زندگی گزاری، اپنے اکابر سے گہرا تعلق، مقتدی سے ایسے ملتے تھے جیسے کہ وہ ان کا شیخ ہو۔ 900 مکاتب اور مدارس کے سرپرست، مسجد کی امامت، اتنی انقلاب آفرین، اتنی مؤثر ان اکابر نے گزاری ہے۔ بیرون ملک کی شخصیات میں قابل تخلیق شخصیت قریبی زمانے کی مولانا محترم محمود آفندی رحمت اللہ علیہ، ترکی کے مربی، طیب رجب اردوغان وغیرہ کے شیخ، نقشبندی مسلم، ترکی میں ان کی مسجد میں حاضری کا موقع ملا۔ مسجد آغا شیخ الاسلام قدیم استنبول میں، پوری مسجد اس فنکشن ہال کے برابر یا اس سے تھوڑی سی بڑی ہوگی بس، پورے ملک میں انقلاب، وہاں سے مدارس، وہاں سے مکاتب، وہاں سے علماء کرام، وہاں سے تزکیے کی سلسلے کی تعلیمات۔ رسمی زندگی گزارنے سے رسم تو پوری ہوگی، ملازمتی زندگی گزارنے سے تنخواہ تو مل جائے گی، انقلاب نہیں آئے گا۔ جو آدمی نافع بن جاتا ہے اسے رحم کی بھیک نہیں مانگنا پڑتا، جو چیز نافع بن جاتی ہے اس کو اپنے اکرام کا مطالبہ نہیں کرنا پڑتا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کبھی سنا کہ پانی کے فضائل پر بیان کیا گیا، کبھی سنا کہ بجلی کے فضائل پر بیان کیا گیا؟ نافع چیز ہے۔ دنیا کون کون سے راستے اپناتی ہے اپنے گھروں تک پہنچانے کے لیے، اپنے علاقوں تک پہنچانے کے لیے؟ ہمیں نافع بننا ہے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے پاس وقت نہیں، سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے پاس وقت نہیں۔ دکن کے ایک بڑے خطیب گزرے ہیں، بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے، نوجوانوں جتنا وقت تم چبوتروں کو دیتے ہو اتنا وقت مجھے دے دو، میں دکن کا نقشہ بدل دوں گا۔ آج تقریباً انسانوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنا وقت تم فون کی محرمات، فون کی فضولیات اور فون کی بے مقصدیت کے لیے دیتے ہو، اتنا وقت کسی تحریک کو دے دو، اتنا وقت اپنی شخصیت کی تعمیر کو دے دو، اتنا وقت اپنے معمولات کی تکمیل کے لیے دے دو، اتنا وقت اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دے دو، اولیاء کی پہلی صف میں شامل ہو جاؤ۔ اسپنج جیسے پانی کو چوس لیتا ہے، فون اور موبائل کے میزائل نے ہمارے بچے کچھ اوقات اور صلاحیتوں کو چوس لیا ہے۔ ہمیں تقابل کے ساتھ نہیں چلنا ہے، تعاون کے ساتھ چلنا ہے۔ ایک مربی نے اپنے 2 شاگردوں کے سر پر 2 ٹوکرے رکھے،